کہ پاکستان کی عدالتوں میں روزانہ سینکڑوں کیسز سنے جاتے ہیں، درجنوں ملزم غیر حاضر رہتے ہیں، عدالتیں گرفتاری کے وارنٹ جاری کرتی ہیں، ملزم 1 یا 2 سماعتوں کے بعد پیش ہو جاتا ہے، لیکن جناب عمران خان تاریخ کا وہ پہلا ملزم ہے جس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تو پورے ملک کی پولیس تعمیل کرانے نکل آئی، رینجرز کو بلا لیا گیا، لاٹھیاں آ گئیں، 72 بند گاڑیاں پہنچا دی گئیں، واٹر کیننز اور آنسو گیس کے شیل جمع کر لیے گئے۔ تو کیا یہ صرف عدالتی حکم کی تکمیل ہے یا پھر ترازو کے پلڑے برابر کرنے اور لیول پلینگ فیلڈ کی فرمائش پوری کرنے کی کوشش ہے؟ ویسے عمران خان بھی نا عجیب ہی ملزم ہے، جس پر پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ 80 سے زائد مقدمات ہیں۔ عمران خان مقدمات کا سامنا بھی کر رہا ہے اور عدالتوں میں پیش بھی ہو رہا ہے، کسی عدالت کا مفرور بھی نہیں ہے، کوئی اشتہاری بھی نہیں ہے، پاکستان میں موجود بھی ہے، لندن بھی نہیں جا رہا، اس کا ٹریک ریکارڈ بھی پاکستان میں ہی رہنے کا ہے۔ تو پھر کیا یہ صرف عدالتی حکم کی تکمیل ہے یا پھر ترازو کے پلڑے برابر کرنے اور لیول پلینگ فیلڈ کی فرمائش پوری کرنے کی کوشش ہے؟ اور پھر یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ کیا یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ کسی عدالت نے کسی مقدمے میں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں؟ کیا اس سے پہلے ہمارے یہاں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سیاستدانوں کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہوں اور وہ معطل نہ ہوئے ہوں؟ کیا اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی سیاستدان پر فرد جرم عائد ہونی ہو اور وہ عدالتوں میں پیش نہ ہوتا رہا ہو؟ زیادہ دور نہیں، ویسے ابھی چند ماہ پہلے کی ہی تو بات ہے کہ منی لانڈرنگ عرف ٹی ٹی کے کیس میں عدالتیں میاں محمد شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے پکار رہی تھی، لیکن وہ پیش نہیں ہو رہے تھے۔ ایک وقت میں مقدمات کی سماعت کرنے والی اسپیشل کورٹ نے تو سلمان شہباز کو اشتہاری قرار دے دیا تھا۔ یاد ہے نا کہ شہباز شریف مسلسل حاضری سے استثناء کی درخواستیں دے رہے تھے۔ اسحاق ڈار تو آئے ہی اس گارنٹی کے بعد تھے کہ انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور بڑے میاں صاحب کے تو کیا ہی کہنے ہیں، وہ تو ابھی تک اس لیے آنے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ انہیں ابھی تک گرفتاری سے بچنے کی جو پکی گارنٹی ہے وہ نہیں مل سکی ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہو رہا کہ عمران خان عدالت میں پیش نہیں ہو رہے اور کسی عدالت نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں، بلکہ یہ سب کسی کی انا کی تسکین کے لیے ہو رہا ہے، اور بظاہر یہ سب مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کی ذاتی انا کی تسکین کے لیے ہی ہو رہا ہے۔ اسی لیے مریم نواز کو اچانک پہلے انصاف، پھر انتخاب اور ترازو کے پلڑوں کی فکر بہت لاحق ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ اپنی ہر تقریر میں، ہر گفتگو میں عدلیہ کو ترازو کے پلڑوں میں ڈال کر مسلسل دباؤ کی مہم میں مصروف ہیں اور ایک ہی مطالبہ کرتی نظر آتی ہیں کہ ترازو کے پلڑے برابر کیے جائیں۔ ویسے اس وقت ترازو کے جس پلڑے میں خود مریم نواز بیٹھی ہیں نا، اس کے مقابلے میں دوسری طرف کسی کو بیٹھنے تک کی اجازت نہیں ہے۔ بات یہ بھی سچ ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنے سپورٹرز کو باہر نکالنے کی کوشش تو بھرپور کی تھی کہ کسی طرح جب میاں نواز شریف اور مریم نواز کی گرفتاری جو ہے وہ ٹل سکے، لیکن جناب کیا کریں، کبھی ان کا سپورٹر نہیں نکل سکا اور کبھی ان کے چچا شہباز شریف ہزاروں سپورٹرز کے جھرمٹ میں ایسے پھنسے کہ ایئرپورٹ ہی نہ پہنچ پائے اور میاں صاحب اور مریم نواز وطن واپسی پر ان کی راہ تکتے رہ گئے، جس کو یہ فخریہ طور پہ بتاتے ہیں کہ ہم نے تو خوشی خوشی گرفتاری دی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، آئے تو واقعی آپ خوشی خوشی ہی تھے، لیکن آپ نے ایئرپورٹ پر ہزاروں افراد کو جمع کر کے گرفتاری ناکام بنانے کا پلان بھی تو کر رکھا تھا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ شہباز شریف کے ایئرپورٹ نہ پہنچنے کے باعث ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکا تھا۔ اچھا، اپریل 2019 میں نیب کی ٹیم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے وارنٹ گرفتاری لے کر ماڈل ٹاؤن میں ان کے گھر گئی تھی، جہاں انہیں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب نیب کی ٹیم نے تو سیڑھی منگوا کر، دیوار پھلانگ کر اندر جانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے، جبکہ حمزہ شہباز کی ایک تصویر آج بھی گوگل کی جا سکتی ہے جس میں وہ سیڑھی کے ذریعے اوپر جانے اور پھر نیچے اترنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چل، اگر یہ مثال بھی آپ کو پسند نہ آئے تو مریم نواز کی جانب سے 11 اگست 2020 کو نیب میں پیشی کے دوران سینکڑوں کارکنان کے ساتھ نیب کے دفتر کی آمد تو سب کو یاد ہی ہوگی نا، جب ان کے کارکنان نے اسی لاہور پولیس سے تصادم کیا اور اس دوران ان کی بلٹ پروف گاڑی کا شیشہ بھی چٹک گیا تھا۔ تو پھر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ ہی عمران خان کی گرفتاری کے لیے پوری لاہور پولیس اور رینجرز اس لیے جھونکی گئی کہ وارنٹ گرفتاری کی تکمیل میں قانون کی حکمرانی مقصود ہے، اور نہ ہی وہ پہلے سیاستدان ہیں جو کارکنان کو ڈھال بنا کر گرفتاری اوائڈ کر رہے تھے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا تھا
کہ میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز کی ضد ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے نااہل کیا جائے، جس کو انہوں نے بہت بہترین طریقے سے یہ لیول پلینگ فیلڈ اور ترازو کے پلڑوں کے برابر کرنے کا نام دیا ہوا ہے، اور انہی کی ضد کی پاداش میں اب کہیں نہ کہیں یہ طے ہو چکا ہے کہ عمران خان کو ہر حال میں گرفتار کرنا ہے، چاہے پھر کچھ بھی ہو جائے۔ اور اسی لیے کئی دن سے زمان پارک بازیچہ اطفال بنا ہوا ہے جہاں تماشا لگا ہوا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور حال یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے ترجمان ہوں یا امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان، سب ہی اس پر گہری تشویش کا اظہار کر چکے ہیں، اور اب تو مشرق وسطی میں امریکی کارستانیوں کے سب سے بڑے گواہ اور کردار زلمے خلیل زاد بھی بول پڑے ہیں۔